مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے خزانے سے محروم کر رکھا ہے، تم نے کبھی مٹی کے اس وجود سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس سے ماورا بھی ایک کائنات ہو سکتی ہے، اس سے ماورا بھی ایک دنیا ہو سکتی ہے، اس مٹی کے اندر کوئی پانی کا صاف چشمہ بھی ہو سکتا ہے، اس دودھ کے اندر سے اصلی گھی بھی نکالا جا سکتا ہے، اور مٹی کے اس گھر کو کھود کر اس کے اندر سے خزانہ بھی برآمد کیا جا سکتا ہے۔ تم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر تم نے کبھی سوچا ہے تو تجھے تیرے سماج اور معاشرت اور لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف نے یہ ہمت ہی کبھی پیدا نہیں ہونے دی کہ تو اپنے آپ کو کھوجے، اپنے من سے اس کو پائے۔ عارفان باللہ جہاں بھی گئے، اللہ والے جہاں بھی گئے، ان کا پیغام یہی تھا، جسے اقبال نے کہا، کھود کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پہ سلطانی قربان۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔ کبھی اپنے من میں تو جھانک کے دیکھو، کبھی اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پایا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو کھوجا، اپنے آپ کو تلاش کیا، اور اپنی تلاش میں نے اپنے مولا کو پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے اگر مولا کو اپنی تلاش کر کے پایا، اپنی تلاش آپ نے کیسے کی؟ بایزید بستامی نے فرمایا کہ اپنی تلاش کے لیے میں نے مولا کی تلاش کی، جسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاش او کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جز او نیابی۔ جب تو اپنی تلاش کرتا ہے تو اس کی ذات تک جا پہنچتا ہے، جس کے لیے یہ قول مبارک صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنا آپ پہچاننا ہے، اپنے آپ کی شناخت کرنا ہے۔ انفس و آفاق، ان دونوں جہتوں کو ہمیں اپنے اندر کامل کرنا ہے۔ آج کی دنیا محسوس کی دنیا ہے، حس کی دنیا ہے، جو کچھ امپیریکل ایویڈنس سے ثابت ہو سکتا ہے ہم صرف اسی کو حقیقت مانتے ہیں، لیکن ہم اپنی حس سے کبھی ماورا نہیں جاتے، اپنی حس سے آگے کسی چیز کو نہیں کھوجتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کبھی اپنے اندر غور کریں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، جس کی قرآن مجید یہ دعوت دیتا ہے، اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے اندر غور کیا ہے؟ اور یہ لوگ اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرحلہ آپ کو عطا کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، غور کیجئے، پرانے دور میں شیشہ کیسے بنتا تھا؟ پرانے دور میں دو چیزوں سے شیشہ بنتا تھا، لوہے سے اور پتھر سے۔ دونوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ خام لوہا ہوتا تھا، اس کو رکھ کے اس کو مجلہ کرتے تھے، رگڑتے رہتے تھے، رگڑتے رہتے تھے، رگڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ لوہے کی جو خامی ہوتی تھی وہ نکل جاتی تھی، زنگ نکل جاتا تھا، تاریکی نکل جاتی تھی، سیاہی نکل جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ لوہا آئینے کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے اندر اپنی صورت دیکھ سکتے تھے۔ دوسری جو آئینہ گری کی صنعت تھی وہ پتھر سے تھی، کہ اسی طرح پتھر کو رگڑا جاتا تھا، مجلہ کیا جاتا تھا، اتنا اس کو وہ رگڑتے، پروسیس کرتے، اتنا پروسیس کرتے، اتنا پروسیس کرتے کہ وہ پتھر آئینے کی طرح روشن ہو جاتا، اس کے اندر شکل دکھنے لگتی۔ آج بھی آپ کسی بھی پتھر والے کی، ماربل والے کی دکان پہ چلے جائیں، وہ آپ کو شیشہ اس طریقے سے پالش کر کے دے سکتا ہے کہ آپ کو اپنا رخ اس کے اندر نظر آنے لگ جائے۔
تو یہ مٹی جو ہے، اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئینہ بنایا، جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلب المؤمن مرآۃ الرحمن، مومن کا دل اللہ کا شیشہ ہے، مگر شیشے تک پہنچنے کے لیے اس شیشے کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس مٹی کو رگڑنا پڑتا ہے، اس سے میل کچیل کو دور کرنا پڑتا ہے، اس سے میل کچیل کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ میل کچیل کیسے ہٹتی ہے؟ وہ میل کچیل ہٹانے کا جو عمل ہے، اس ہٹانے کے عمل کو اولیاء کاملین نے قرآن مجید کی اصطلاح میں تزکیہ فرمایا کہ وہ تزکیہ کا عمل ہے جو مرشد کامل، شیخ کامل کی صحبت سے انسان کے وجود کے اوپر پورا ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک واقعے کی اجازت دیں، ایک شیخ نے ایک جگہ واز کیا، درویش نے کہا کہ لوگوں، کیا یہ سچ ہے کہ لکڑی کی کٹی ہوئی ٹہنی سانپ کھا جاتی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ قرآن میں ہے نا کہ لکڑی کی کٹی ہوئی ٹہنی نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سانپ کھا لیا تھا۔ مٹی سے بنائی ہوئی مورت ہوا میں اڑتی ہے، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مٹی کی مورت اڑی، آپ نے دم کیا، وہ پرندہ بن کے اڑی، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے کہ ایک نابینا ہو جائے ایک شخص، اس کی آنکھوں کے علاج کے لیے دوسرا شخص اپنا کرتا بھیجتا ہے کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے تو موم کی طرح پگھلتا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ لاٹھی سانپ کھا سکتی ہے مگر ہر لاٹھی نہیں، مورت اڑ سکتی ہے مگر ہر مورت نہیں، کپڑے کا ٹکڑا شفا دے سکتا ہے مگر ہر کپڑے کا ہر ٹکڑا نہیں، لوہا موم ہو کے پگھلتا ہے مگر ہر ہاتھ میں نہیں، لکڑی کو سانپ کھانے کے لیے دست موسیٰ کی ضرورت رہتی ہے، مورت کو اڑنے کے لیے دم عیسیٰ کی ضرورت رہتی ہے، کپڑے کو شفا دینے کے لیے لمس جسم یوسف کی ضرورت رہتی ہے، اور لوہے کو موم کی طرف پگھلنے کے لیے دست داؤدی کے اعجاز کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے تزکیہ خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ کسی شیخ کامل کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔